جب کبھی بھی ہمارے لیے کوئی طرح کا بھی مسئلہ آئے تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پیسفل ہو کے چلنا ہے. تو دیکھو، ناکام لوگوں میں اور کامیاب لوگوں میں ایک بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ جب کامیاب لوگوں پر اسٹریس آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، تو وہ کول ڈاؤن ہوتے ہیں. کیونکہ اسٹریس آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، اسٹریس آپ کو گرو کرنے کے لیے آتی ہے. آپ کو گرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کے کریٹر نے ڈفرنٹ طرح کے امتحانات رکھے ہیں. The most important thing, you need to connect with your creator. اپنے کریٹر سے، وہ جو نہ جسے اونگ آتی ہے، نہ جسے نیند آتی ہے، نہ جو کبھی پیدا ہوا ہے، نہ جسے کبھی زوال آئے گا. We need to connect with him. جب کبھی زندگی کوئی ٹھوکر لگائے تو پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جاؤ اور اس سے کنیکٹ ہو. دوستو، اس چینل میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. انسان ہر طرف، ہر حالت میں، دفتر ہو، آفس ہو، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، خاندان ہے، ہر کیفیت میں ایک اسٹریس کا سا سما ہے. ہر شخص پریشر میں چل رہا ہے. تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسٹریس مینجمنٹ کے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں جو اسٹریس ہے اس کو ہم کس طریقے سے مینیج کر کے چلیں. دیکھو، جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک جئیں گے، مسئلے زندگی میں آئیں گے. زندگی ہے، اسے موت کا خدشہ، صحت ہے، اسے بیماری کا خطرہ، امن ہے، اسے کسی قسم کی ٹینشن کا، ٹیرر کا خطرہ. صحت ہے، اس کو لے کے انسان پریشان ہے کہ یار کہیں میرے اندر کوئی سی بیماری نہ پل رہی ہو. ہر طرف کا مسئلہ. اگر نوکری ہے، جاب ہے، اس کو مسئلہ کہ جاب نہ چلی جائے. اگر کاروبار ہے، اس کو مسئلہ کہ کہیں کاروبار میں مندی نہ ہو جائے. اگر خاندان ہے تو خاندان میں آپس کے تعلقات کا مسئلہ. تو انسان ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے. تو ان مسئلوں سے کس طریقے سے نکلنا ہے؟ دیکھو، کیا ہم مسئلوں سے نکل سکتے ہیں؟ ہم مسئلوں سے نہیں نکل سکتے. کیوں نہیں نکل سکتے؟ کیونکہ جس زندگی میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ زندگی بنی ہی مسئلوں کے لیے ہے. کلام مجید میں ہمارا خالق، ہمارا رب، اس کائنات کا کریٹر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے سورے میں، سورہ بقرہ میں 155ویں آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصْحَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا کہا اس نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. میاں تم میں سے ہر ایک کو، ہر شخص کو مصیبت میں مبتلا کروں گا، بلا میں مبتلا کروں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اب وہ کوسچنز بتا رہا ہے کس چیز میں مبتلا کروں گا. والخوف، خوف میں مبتلا کروں گا. والجوع، بھوک میں مبتلا کروں گا. ونقص من الاموال، میں مال ضائع ہو جانے پہ مبتلا کروں گا کہ ہائے میرا مال مجھ سے چھن گیا. والانفس والثمرات، جان کا چلا جانا، اپنوں کا چھوٹ جانا، اپنی جان کا رائگاں ہو جانا. والثمرات، نعمتوں کا چھن جانا، ہر ایک کو مبتلا کروں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، بس بشارت ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے صبر کیا اور کہا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، اگر اسٹریس ہے تو سمجھو اسٹریس پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے. اسٹریس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر مشکل کے بعد ایک ترقی ہے. جب کوئی مشکل آپ کو دی جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ اس میں سے کامیابی سے گزر گئے تو آپ کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے. سوچو وہ دن جب آپ کے والدین آپ کو اسکول میں ایڈمٹ کروانے کے لیے لے کے جا رہے تھے، آپ اسٹریس میں تھے، پریشان تھے، روتے تھے، اسکول میں نہیں جانا چاہتے تھے. جب ایگزامز ہوئے، ٹیسٹ ہوا، پریشان ہوئے، اسٹریس آ گئی. امتحان ہوا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، ترقی ملی، اگلے درجے میں چلے گئے.
پھر اسٹریس آ گئی, نئے سبجیکٹس آ گئے, نئی چیزیں آ گئی, نئی ٹیچرز آ گئے, وہاں سے نکلے, پھر اسٹریس آئی, امتحان دیا, پھر اس سے اگلے درجے میں چلے گئے. اسٹریس پر اسٹریس سہتے ہوئے جب درجہ بدرجہ آگے بڑھتے گئے, اسکول پاس کیا, کالج پاس کیا, یونیورسٹی پاس کیا, پھر اسٹریس آ گئی. اب نوکری یا کاروبار کا مسئلہ, نوکری ملی, نوکری میں طرح طرح کے کام آنے شروع ہو گئے, وہاں پہ مسئلہ. نوکری کی ترقی میں مسئلہ, شادی ہو گئی, شادی نہ ہو رہی ہے تو مسئلہ, ہو گئی ہے تو مسئلہ, اولاد نہیں ہو رہی ہے تو مسئلہ, ہو گئی ہے تو مسئلہ, ماں باپ زندہ نہیں ہے تو مسئلہ, اور اگر ماں باپ ہیں ان کی صحت کو لے کے, گرتی ہوئی صحت کو لے کے, پھر مسئلہ. امن میں رہ رہے ہو, جنگ کا مسئلہ. آمدنی آ رہی ہے, آمدنی آ گئی, پیسے زیادہ ہو گئے, اب اس کو غلط خرچ کر دیا, پھر مسئلہ. کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے, مسئلہ. کھانا زیادہ کھا لیا, پھر مسئلہ. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, زندگی بنی ہے مسئلوں کے لیے. جب کبھی بھی ہمارے لیے کوئی طرح کا بھی مسئلہ آئے تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پیسفل ہو کے چلنا ہے. آپ کو دیکھو, ایک میں آپ کو ویژن دینا چاہ رہا ہوں, اس ویژن کو سمجھو. میں یہ جسم نہیں ہوں, میں اس جسم کے اندر کوئی مخلوق ہوں جو اس جسم پر سواری کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں, اگر مجھے اس بھری ہوئی کائنات میں جس میں میں آیا ہوں, اس دنیا میں, مجھے اگر دنیا سے کنیکٹ ہونا ہے, آنکھوں سے دیکھوں گا, دیکھ کر کنیکٹ ہوں گا اس دنیا سے, کانوں سے سن کر کنیکٹ ہوں گا اس دنیا سے, ناک سے سونگھ کے کنیکٹ ہوں گا اس دنیا سے, زبان سے چکھ کر ذائقہ کنیکٹ ہوں گا اس دنیا سے, قوت لامسہ سے ٹچ کر کے کنیکٹ ہوں گا اس دنیا سے, ٹھیک. سانس آ رہی ہے, جا رہی ہے, اس کو فوکس کر کے کنیکٹ ہوں گا اس دنیا سے. میں یہ جسم نہیں ہوں, میں اس جسم میں رہنے والی کوئی ایک مخلوق ہوں. جب میں آیا تو میں نے جب آنکھ کھولی تو چاہنے والا باپ تھا, محبت کرنے والی ماں تھی, وہ اپنے جسم میں ایک مخلوق تھے, ہمارا جسمانی تعلق تھا. لیکن بڑا ہوا, جوان ہوا, ماں باپ بزرگ ہوئے, بیمار ہوئے, دنیا سے گزر گئے. کیا میرا اور ان کا تعلق ختم ہو گیا؟ میرا اور ان کا تعلق ختم نہیں ہوا. جو تعلق ختم ہوا وہ جسمانی تعلق تھا. کل یہ دو جسم قریب تھے, لیکن آج وہ جسم قریب نہیں ہے, وہ ان کا جسم اگلی دنیا میں چلا گیا, میں اس دنیا میں رہ گیا. لیکن کیا میرا ان سے تعلق ختم ہو گیا؟ تعلق ختم نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب میں صدقہ کرتا ہوں ان کے نام پر, ثواب ان تک پہنچایا جاتا ہے. جب میں خوش ہوتا ہوں وہ وہاں فیل کرتے ہیں, جب میں دکھی ہوتا ہوں وہ وہاں فیل کرتے ہیں, میں ان سے کنیکٹ ہوتا ہوں ایموشنلی. تو وہ مخلوق کا کنیکشن آپس میں ہے, لیکن جسمانی کنیکشن ٹوٹ گیا. تو اس بھری ہوئی کائنات میں دیکھو, اگر آپ کے پاس, مثال کے طور پہ, بچپن میں مجھے جب تقریر کرنا ہوتی تھی بڑا اسٹریس ہوتا تھا, یار اب اسٹیج پہ جاؤں گا, اتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے اور میں وہاں پہ بولوں گا, بہت اسٹریس ہوتا تھا. ابا نے کہا کہ میاں وہ خاندان میں کوئی تقریب ہے, شادی میں جانا ہے, وہاں جانا ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں یار ابا کے جاننے والے ہمارے تو ہیں نہیں, اماں کے جاننے والے ہم تو جانتے نہیں ہیں. ایک اسٹریس ہے کہ یار ایک اننون لوگوں میں جانا ہے. پھر دوستیاں ہو گئی تو مزہ آنے لگا. پھر آڈینس کو فیس کرنے کی عادت ہو گئی, بولنے میں مزہ آنے لگا. ایگزام دینا, امتحان دینا, اسٹریس میں لوگ رو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اسٹریس انگزائٹی اٹیکس آ رہے ہیں, لیکن امتحان بہت اچھا ہو گیا, رزلٹ بہت اچھا ہو گیا, خوشی ہو رہی ہے. ہر وہ خوشی جو انسان کو بلند کرتی ہے, جو انسان کے درجے کو بلند کرتی ہے, وہ اسٹریس سے گزر کے آتی ہے. تو دیکھو, ناکام لوگوں میں اور کامیاب لوگوں میں ایک بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ جب کامیاب لوگوں پر اسٹریس آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ٹینشن آتی ہے, تو وہ کول ڈاؤن ہوتے ہیں. کیونکہ اسٹریس آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی, اسٹریس آپ کو گرو کرنے کے لیے آتی ہے. آپ کو گرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, آپ کے کریٹر نے ڈفرنٹ طرح کے امتحانات رکھے ہیں. اگر ماں گزر گئی, وہ رو رہے ہیں جی کل تک ماں زندہ تھی, کچھ پتہ نہیں بھائی, ہم اسپتال لے کے گئے,
کیا ہوا؟ کسی دوا کا ریئیکشن ہوا، آپ کے بھائی کے ان گناہگار ہاتھوں میں ماں نے آخری دم توڑا ہے، اسٹریس آ گئی، انسان کو تو رو رہا ہے، پریشان ہے، اب میری زندگی کیا ہوگی؟ وہ ماں نہیں ہے، باپ گزر گیا، فلانا شخص جا رہا تھا، بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، فلانا شخص مشین میں کام کر رہا تھا، ہاتھ کٹ گئے، فلانے شخص کی آنکھوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہوا، موتیا اتر آیا، بینائی چلی گئی، اس کی سننے کی صلاحیت چلی گئی. بڑھتی ہوئی زندگی میں ہر آن اسٹریس، ہر لمحے پریشانی. ڈاکٹرز نے آواز دی، کہنے لگے کہ بھیا پرابلم یہ ہے کہ ڈائبٹیز نہ میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، نہ اوور ایٹنگ سے ہوتی ہے، یہ اسٹریس سے ہوتی ہے. ہارٹ کی بیماری اسٹریس سے ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو اسٹریس سے بچائیں. تو میرے دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب زندگی پٹخے اور دل تڑپ کے باہر آنے کی کوشش کرے اور انسان روئے کہ میں پھنس گیا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہ یہاں پہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، نہ یہاں سے میں اپنی مرضی سے جانے لگا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے جوان ہوا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کے قابل. ایک حد تک مجھے پاور دی ہے اس نے، لیکن پاورز آف یونیورس ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یو نیڈ ٹو کنیکٹ ود یور کریٹر. اپنے کریٹر سے، وہ جو نہ جسے اونگ آتی ہے، نہ جسے نیند آتی ہے، نہ جو کبھی پیدا ہوا ہے، نہ جسے کبھی زوال آئے گا. وی نیڈ ٹو کنیکٹ ود ہم. جب کبھی زندگی کوئی ٹھوکر لگائے تو پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جاؤ اور اس سے کنیکٹ ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس یونیورس کو فیل کرو. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار کیا پیسفل آدمی ہے، کیا شخصیت ہے صاحب، بیٹھ کے اتنا سکون ملا، اتنا اچھا لگا اس کے ساتھ. بھائی کتنا کھا لو گے، کتنا کما لو گے، کیوں دوڑ رہے ہو چیزوں کے پیچھے؟ کیا آپ نے گزرتی ہوئی ہوا کو کبھی فیل کیا؟ کیا آپ نے درختوں کی ٹہنیوں کو ہوا میں ہلتے ہوئے کبھی فیل کیا؟ کبھی آپ نے پرندوں کی چہچہاہٹ کو فیل کیا؟ کبھی آپ نے نیچر کی خوبصورتی کو فیل کیا؟ یا زندگی حرام دولت کے حصول میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی خواہش میں گزار رہے ہو؟ اگر کبھی اسٹریس آئے، کسی سے کوئی امید تھی، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ماں کو اولاد سے، اولاد کو باپ سے، کسی بزرگ خاندان سے، کسی دوست سے کوئی امید تھی اور وہ اس امید پر نہیں پورا اترا، وہ بھی ہماری طرح مجبور ہے. اگر کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی جگہ پہ پیسے لگائے تھے، وہ انویسٹمنٹ غلط ثابت ہو گئی، کسی کو کچھ پیسے دیے تھے، وہ دینے سے مکر گیا. 10 طرح کی اسٹریس ہوتی ہے نا انسان کے پاس. گھر میں چور آ گئے، گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، 1000 طرح کی اسٹریس ہیں. یہ بتاؤ کہ کیا یہ زندگی ہمیشہ چلنے والی ہے؟ یہ زندگی میں ہمیشہ جیو گے؟ جو آئے تھے وہ گزر گئے، ہم بھی کل گزر جائیں گے. تو جو بھی مسئلہ آئے، رک کر سوچو، اس کو اینالائز کرو کہ کیا اس میں میری کوئی غلطی تھی. دیکھو ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو جی آسٹریلین بڑا اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں اور ہم نے پہلا میچ ہرا دیا، لیکن دوسرے میچ میں صاحب انہوں نے ہمارے ہر بیٹسمین کی، ہر بالر کی، ہر فیلڈر کی اسٹرینتھ کو اینالائز کیا، ویکنس کو اینالائز کیا اور اس کی ویکنس پہ کھیلا. سب سے امپورٹنٹ چیز زندگی میں کیا ہے؟ اینالائز کرو، سوچو کیا غلطی رہ گئی مجھ سے، کہیں کوئی خامی تو نہیں تھی. 2 طرح کی اسٹریس آتی ہے، جہاں ایک انسان ایک چیز میں خجل ہوتا ہے، کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی، اور ایک اس کے پاور سے دور ہے. ماں گزر گئی، باپ گزر گیا، کوئی اپنا چاہنے والا گزر گیا، اولاد کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی اپنے کو کوئی تکلیف پہنچ گئی. یہ آپ کے پاور سے باہر کی چیزیں ہیں. جس کریٹر نے، جس خالق نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس نے ہماری تقدیر معین کی ہے، ایک حد تک تقدیر معین کی ہے. اب اگر اس تقدیر میں کبھی کوئی چیز ایسی آئے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، جس پہ ہم اپنی جان مار رہے ہیں لیکن ہم اس کو ریورٹ نہیں کر پا رہے، جس پر ہمیں صبر کرنا ہے، تو آپ کا کریٹر کلام مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہوں،
میں صدقہ دینے والوں کے ساتھ ہوں، میں خیرات کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوں. کہیں نہیں کہتا وہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو میرے دوستو، ہمیں صبر کرنا ہے. اگر کوئی ایسی تکلیف آ گئی جو میرے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، صبر کرنا ہے. اور صبر جمیل، ایک ایسا صبر کرنا ہے جس میں شکایت نہ ہو. ماں نے مجھے جنم دیا تھا، لیکن آج جب میں جوان ہو گیا، ماں بیمار ہوئی اور اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. یہ فیصلہ ہے میرے کریٹر کا کہ وہ اس انسان کو جسے خلق کرتا ہے اگلی دنیا میں ایسے پہنچا دیتا ہے. اس کا جسم مجھ سے ضرور دور ہو گیا، لیکن اگر میں کسی تکلیف میں پھنستا ہوں، ماں کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری ماں کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کرتا ہے. تعلق ختم نہیں ہوا، جسمانی طور کے اوپر فرق آ گیا. وہ جسمانی فرق، اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا پہ اس کے فیصلے کو مان کے چلنا. دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک اور آئیڈیا آپ کو، ایک ویژن دیتا ہوں. کہتے ہیں صاحب زندگی ایک تحفہ ہے. تحفے کو انگریزی میں کہتے ہیں پریزنٹ، ہے نا. ہم نے فلانے کی برتھ ڈے تھی، فلانے کی شادی تھی، اس کو تحفہ دیا. دیکھو دوستو، تحفہ جسے دیا جاتا ہے اس کی پہچان نہیں کراتا. تحفہ جو دیتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کے گھر سے، کسی وزیر کے گھر سے، کسی امیر کے گھر سے تحفہ آیا ہے تو بڑی چیز آئی ہوگی، چاہے انسان غریب ہو. جب یاد رکھو، تحفہ پہچان ہے اپنے دینے والے کی، لینے والے کی نہیں پہچان ہے. جو دیتا ہے وہ اپنا تحفہ دے کر اپنے آپ کو پہچانواتا ہے. اس لیے جب کبھی کسی کو تحفہ دو تو یہ سمجھ کے دو کہ وہ تحفہ، وہ پریزنٹ، وہ گفٹ اس کی پہچان نہیں ہے جسے دیا جا رہا ہے، اس کی پہچان ہے جو دے رہا ہے، یعنی آپ. اسی طریقے سے یہ مان کے چلو کہ یہ زندگی جس میں بول رہا ہوں اور یہ زندگی جس میں آپ سن رہے ہیں، یہ زندگی ہمارے کریٹر کا تحفہ ہے. اور تحفہ دینے والے کی پہچان کراتا ہے. یہ سوچو کہ اس نے ہمیں زندگی کا تحفہ دیا، کتنا حسین تحفہ دیا کہ میں بول سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں. میں جب آیا تھا میرے چاہنے والے ماں باپ تھے، میرے بہن بھائی تھے، مجھے ایک خاندان کا پارٹ بنا کے میری ایک پہچان دی گئی. پھر میری کسی سے شادی ہوئی، پھر اس نے مجھے اولاد کی شکل میں تحفے دیے. وہ تحفے بھی چلتے پھرتے تحفے ہیں. کیسا تحفہ دیا اس نے؟ کیا یہ تحفے دینے والی ذات مجھے، جس نے بنا کسی میری خصوصیت کے، بنا کسی کام کے، بنا کسی ریٹرن کے مجھے یہ تحفہ دیا، وہ کیا کبھی مجھ پہ ظلم کرے گا؟ وہ کبھی مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا. وہ ذات واجب صرف دینے والی ذات ہے. اس چیز کو پہچانو. آپ کسی بھی مذہب پہ ہیں، یہ سوچو کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے جاتا ہے، اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ نہ اپنے ساتھ اپنی پراپرٹیز لے کے جاتا ہے، نہ بینک بیلنس لے کے جاتا ہے، نہ اولاد کو لے کے جاتا ہے، نہ گھر لے کے جاتا ہے، نہ گاڑی لے کے جاتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، کچھ لے کے نہیں جاتا. کیا چیز لے کے جاتا ہے؟ یادیں لے کر جاتا ہے. جو اس نے زندگی میں بچپن سے لے کے جوانی تک، ادھیڑ عمری تک، بڑھاپے تک جو یادیں جمع کی ہیں وہ لے کے جاتا ہے. تو کبھی بھی آپ کو اسٹریس میں آنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خلق کیا ہے آپ کے کریٹر نے، مشکلوں میں ڈالے گا، پریشانیوں میں ڈالے گا، اور ڈال کر یہ چیک کرے گا کہ ہاؤ یو رسپونڈنگ، آپ نے اس کو ٹریٹ کیسے کیا. اگر آپ نے صبر کے عالم میں، شکر کے عالم میں پیسفل ہو کے، شکر کرتے ہوئے، ایک صبر جمیل کے ساتھ کیا، وبشر الصابرین الذین، بشارت دو ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو اصل زندگی صبر ہے. کسی بھی مشکل میں پڑ کے اسٹریس میں آنا ناشکری کی علامت ہے. اسٹریس مینجمنٹ کی یہ پہلی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں آپ سے
ملاقات کرتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.